السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلطانی ٹی وی۔ میں آپ کا ہوسٹ مبشر منظور سلطانی۔ دوستو، آج ایک بار پھر میں ایلن مسک کے بارے میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ دراصل ایلن مسک نے اتنے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں کہ مجھے ایک کے بعد ایک تحقیقی ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے۔ یہ سب کارنامے کامیاب اور بالکل حیران و پریشان کر دینے والے ہیں، اس لیے کوئی بھی ایک کارنامہ اٹھایا جائے تو پوری ایک ویڈیو اسی ایک کارنامے پر بن جاتی ہے۔ ایلن مسک کامیاب بزنس مین ہے جو اپنی محنت اور دن رات ایک کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا چلا گیا، اور اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ایک بار پھر سر فہرست تھا۔ کچھ عرصہ وہ دنیا کے امیر ترین شخص کے ٹائٹل پر براجمان رہا۔ اب ایلن مسک اور جیف بیزوس کی دولت میں صرف اور صرف $1 یا $2 بلین کا فرق تھا، اور اسی وجہ سے ان دونوں میں پہلے یا دوسرے نمبر کی جنگ چل رہی تھی۔ یہ بات ہے سن 2020 اور سن 2021 کی۔ ناظرین، ٹیسلا، اسپیس ایکس، دی بورنگ کمپنی، اوپن اے آئی اور اسٹار لنک کمپنی کے مالک ایلن مسک 2021 میں دنیا کے امیر ترین شخص تھے۔ بعد میں پھر وہ مسلسل پروجیکٹس پر خرچ کرتے کرتے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ 2021 میں جب ایلن مسک دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اس وقت وہ $180 بلین کا مالک تھا۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سال میں دوسرے نمبر پر آ کر پھر دوبارہ اب 2023 میں ایلن مسک ایک بار پھر دنیا کا امیر ترین شخص بن چکا ہے، اور اس وقت وہ $250 بلین کا مالک ہے، جو اس وقت پاکستانی روپوں میں 65,157 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ ایلن مسک اس وقت دنیا میں موجود کئی ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ جی ہاں، الجیریا، قطر، کویت، نائجیریا، افغانستان اور عمان سمیت 140 ممالک کی جی ڈی پی $180 بلین سے کم ہے۔ جی ہاں، 140 ممالک کی جی ڈی پی $180 بلین سے کم ہے، یعنی ٹوٹل 140 کے 140 ملک ہی ایلن مسک کے مقابلے میں غریب ہیں۔ ایلن مسک کے کچھ شوق تھے جو اس نے غریبی میں دیکھے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایلن مسک اپنی دولت کیسے خرچ کرتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کار کلیکشن کی تو ایلن مسک کے پاس 100-200 نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہی ہے۔ ایلن مسک کو نہ صرف لیٹسٹ ماڈلز کی لگژری کاریں پسند ہیں بلکہ وولٹیج کارز بھی ان کی پسند میں شامل ہیں۔ ان کی کار کلیکشن میں شامل ہے 1920 میں بننے والی فورڈ ماڈل ٹی، جو اپنے دور میں انتہائی قیمتی اور نایاب کار تھی، اور اس کے بعد 1967 کی جاگور روڈسٹر ای ٹائپ ایلن مسک کی پسندیدہ گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ شروع سے ہی ان کا یہ گاڑی خریدنے کا شوق تھا، جو انہوں نے اپنی پہلی کمائی میں ہی پورا کر لیا۔ 1976 ماڈل کی لوٹس اسپرٹ، جو جیمز بانڈ کی فلم دی اسپائی ہو لوڈ می میں استعمال ہوئی، فلم میں یہ کار ایک ہی بٹن دبانے سے سب مرائن گاڑی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایلن مسک بچپن میں اس گاڑی سے بہت متاثر تھے، اور پھر 2013 میں جب یہ گاڑی نیلام ہونے آئی تو ایلن نے بغیر انتظار کیے ہوئے اس گاڑی کو $1 ملین میں خرید لیا، یعنی کہ آج کے حساب سے 26 کروڑ روپے میں خریدا۔ لیکن جب ایلن مسک کو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی اصل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی تو وہ بہت غمگین ہوئے، اور انہوں نے وہیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس گاڑی کو ٹیسلا کی فیکٹری میں اپ گریڈ کر کے اصل میں ٹرانسفارم ہونے والی سب مرائن بنائیں گے۔ 1978 میں لانچ ہونے والی BMW 320i بھی ایلن مسک کی کار کلیکشن کا حصہ ہے۔ BMW کا یہ ماڈل 0 سے 100 کی سپیڈ 10 سیکنڈ میں طے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 1997 کی میکلارن F1 ایلن مسک کی کار کلیکشن کا حصہ تھی، جو ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد BMW ہامان MS، اور اس کے بعد ٹیسلا روڈسٹر، جو اس ماڈل کی بننے والی پہلی کار تھی جس کو ایلن مسک نے کئی سال تک اپنی روٹین میں استعمال کیا، اور آخرکار 6 فروری 2018 کو اسپیس ایکس کے ایک اسپیس مشن میں اسی گاڑی میں ایک ڈمی ڈرائیور بٹھا کر اس کار کو ہمیشہ کے لیے اسپیس میں بھیج دیا۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں آڈی Q7 پر۔ جب ایلن مسک کی فیملی بڑھنے لگی تو انہیں کار بھی بڑی چاہیے تھی، اس لیے ایلن نے آڈی Q7 خریدی، اور ساتھ ہی ساتھ پارچ 911 ٹربو، اور اس کے ساتھ ٹیسلا ماڈل S، اور اس کے ساتھ ٹیسلا سائبر ٹرک۔ یہ سب ایلن کی کار کلیکشن میں شامل ہیں۔
دوستو بات کرتے ہیں چند ماہ قبل کی ایک بہت بڑی ڈیل کی، جس میں ایلن مسک نے ایک ٹویٹ کیا کہ آئی لو ٹویٹر، تو نیچے ایک شخص نے کہا کہ سر خرید لیں، تو پھر کیا تھا، ایلن مسک نے 27 اکتوبر 2022 میں خرید لیا۔ ایلن مسک نے ٹویٹر 44 ارب ڈالر میں خریدا، اور اس کے بعد ٹویٹر کی پہلے والی جتنی بھی انتظامیہ تھی ان سب کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ ایلن مسک نے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں ٹویٹر پر آزادی رائے کے اظہار کی طاقت کو دیکھ کر اس میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ایلن مسک نے کہا ہے کہ اب ٹویٹر پر بلیو ٹک کے لیے ہر ماہ $8 دینا ہوں گے، جو کہ بلیو ٹک کی ویریفیکیشن کے لیے اور کچھ نیو فیچرز کے لیے ادا کرنا ہوگے۔ اب حیرانگی والی بات ہے کہ $8 کا مطلب ہے پاکستانی روپوں میں لگ بھگ 2000 کے قریب روپے۔ اب ہر ماہ ہر شخص نے 2000 روپے ٹویٹر کے استعمال کرنے کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ ارے بھائی، لوگ تو نیٹ فلکس کے لیے اتنے پیسے نہیں دیتے، یہ تو ٹویٹر ہے۔ خیر، یہ کہنا بجا ہوگا کہ ٹویٹر خریدنا ایلن مسک کے لیے اتنا ہی ضروری تھا کہ جتنا وہ کسی بھی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹویٹر خریدنا ایلن مسک کے لیے اپنی پروفائل کے لیے بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ ایلن مسک کا ایک ٹویٹ پورے ٹویٹر کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس لیے ایلن مسک کو ڈر تھا کہ کہیں ٹویٹر ان کو بین ہی نہ کر دے، اس لیے ٹویٹر خرید کر ایلن مسک نے اپنا یہ ڈر بھی ختم کر دیا۔ دوستو، مجھے تو ایلن مسک پر ویڈیوز بنا کر بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ کافی انٹرسٹڈ شخص ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی یہ حرکتیں اچھی لگتی ہیں؟ اگر نہیں لگتی تو ان کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سلطانی ٹی وی، اور اگلی ویڈیوز کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔